پہلا بیٹا پیدا ہوا مولوی سلمان صاحب، تو اتفاق سے جب یہ گھوٹنے کے اتنے بڑے رہے ہوں گے تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اور پرسنل اللہ بورڈ کا اجلاس ختم روزہ میرٹھ میں، تو میں نے بھی گود میں لے جا کر کے ان کو حضرت کی گود میں لے جا کر کے رکھ دیا کہ اس کی بسم اللہ کرا دیجیے، تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کی بسم اللہ کرائی۔ تو یہ ہمارے بزرگوں سے چلی آ رہی یہ روایت کہ چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی گود میں بٹھا کر اور ان کو بسم اللہ پڑھواتے ہیں، ایک نیک فعل اور تبرک کے طور پر کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمانا چاہتے ہیں ان کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، اسی لیے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیوں کی دولت عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹوں کی دولت عطا فرما دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دونوں نعمتیں عطا فرما دیتا، بیٹے بھی عطا فرماتا ہے بیٹیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بے اولاد رکھ دیتے ہیں۔ تو اولاد یہ اللہ کی ایک خاص نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو عطا فرماتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نعمت مانگنی بھی چاہیے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے نیک اولاد کی دعائیں مانگی۔ اب جب اولاد کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا فرماتے ہیں تو اب ہماری کچھ ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس اولاد کو صالح بنائیں، اس کو ایک اچھا انسان بنائیں، اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیں۔ اولاد کو بنانا، اولاد کو سنوارنا، ان کو نکھارنا، ان کی تربیت کرنا، یہ بھی اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے۔ آج امت مسلمہ اس چیز سے غافل ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، بس ان کو کر لیا تو ہم نے اسلام کا پورا حق ادا کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا بھی انسان کے فرائض میں شامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو بہترین انسان بناؤ، ان کو بہترین مسلمان بناؤ۔ آج انسان یہ فکر کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے کارخانے بنا دوں، فیکٹریاں بنا دوں، اچھے مکان بنا دوں، اچھی بلڈنگیں بنا دوں، اس کے لیے بہترین گاڑیوں کا، اسباب کا انتظام کر دوں۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کریں، شریعت ان کو منع نہیں کرتی، لیکن ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین جو چیز دے سکتا ہے اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ آپ ساری دنیا کا مالک بنا دیں اپنی اولاد کو، لیکن ان کے اندر انسانیت کا جوہر پیدا نہ کریں، ان کے اندر اسلام کی خوبیاں پیدا نہ کریں، اسلامی اخلاق پیدا نہ کریں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف نہ ہو، وہ اللہ کے قرآن سے واقف نہ ہو، تو سچ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ انسان اپنی اولاد کا سب سے بڑا دشمن ہے جو اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم
اور دینی تربیت کا انتظام نہ کرے۔ اس لیے انسان کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ ہم ان کے کپڑوں پر، ان کے سامان پر، ان کے آرام پر تو توجہ دیتے ہیں، لیکن تربیت پر توجہ نہیں دیتے، تعلیم پر توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ آپ دیکھیے، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کے اسباب جو ہے بعد میں پیدا کرتا ہے، اور تعلیم کا انتظام اور اسباب پہلے پیدا کرتا ہے۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کو دنیا میں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ماں کا دودھ ہے۔ لیکن ماں کا دودھ کب آتا ہے؟ کتنی ہی طاقتور عورت ہو، کتنی ہی غذائیں اس کو کھلائی جائیں، ولادت سے پہلے اس کی پستانوں میں دودھ نہیں ہوتا۔ ادھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، ادھر پستانوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ تو دودھ جس پر اس بچے کی زندگی کا انحصار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے کے بعد انتظام فرماتے، پیدا ہو گیا دودھ آ گیا۔ لیکن انسان کے لیے علم کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لانے سے پہلے پیدا کرتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی نہیں آیا، اس کی آنکھیں بنا دی گئی ہیں، اس کے کان بنا دیے گئے ہیں، اس کا دماغ بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہی چیزیں ہیں جن سے دنیا میں آ کر کے وہ علم سیکھے گا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم عملاً کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تمہارے کان بنا چکا ہے، تمہاری آنکھیں بنا چکا ہے، اللہ تمہارا دل اور دماغ بنا چکا ہے، اور یہی چیزیں دنیا میں آنے کے بعد حصول علم کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے غذا کا انتظام بعد میں فرمایا اور علم کا انتظام پہلے فرمایا۔ تو اس ترتیب کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم پہلے تعلیم پر توجہ دیں، دنیا کی ترقی، اسباب اور راحتوں میں بعد میں توجہ دیں۔ تو یہ سب سے اچھی اور انسان کی سب سے ضروری چیز ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو اللہ کا نام معلوم ہو، اپنے نبی کا نام معلوم ہو، اسے اپنا قرآن معلوم ہو، اسے اپنا دین معلوم ہو۔ جب کسی بچے کو گھر میں اور مکتب میں دین کی بنیادی باتیں سکھا دی جائیں، اس کو دنیا کے کسی ماحول کے اندر آپ ڈال دیجئے، انشاءاللہ وہ مرتد نہیں ہو سکتا، دین سے کبھی بے بہرہ نہیں ہو سکتا، دین سے کبھی جو ہے متنفر نہیں ہو سکتا۔ اور جن بچوں کو ابتدا میں اس تربیت سے، اس تعلیم سے محروم رکھا گیا، بے توجہی رکھی گئی، ان کے لیے دنیا کے ماحول میں جا کر دین پر جم جانا اور دین کو اپنا لینا، یہ بظاہر بڑا ناممکن مسئلہ ہے۔ اللہ اپنے فضل سے جما دے، وہ ان کی کریمی کی بات ہے، لیکن اسباب کے درجے میں بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دینی تربیت کے سلسلے میں اپنی پوری توجہات کو مرکوز کرنا چاہیے۔ ہمارے مولانا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، یہ ان کی خوبی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کو سب سے پہلے اسی دینی تعلیم و تربیت کے لیے اس طرف توجہ فرمائی ہے، اور آج اس کی بسم اللہ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ بچے کی بسم اللہ کے نام پر کوئی دعائیں یا تقریب چھوٹی سی منعقد کر لیتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے سے ہمارے اکابر کی اور بزرگوں کی یہ روایات چلی آ رہی ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی فلاں بزرگ آ رہے ہیں، کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے،
تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان سے बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वा लेते हैं اور وہ تقریب سی ہو جاتی ہے, دعا ہو جاتی ہے. ان کا حکم ہوا تو میں حاضر ہو گیا, ورنہ یہ کام کسی بزرگ کے ذریعے ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کے مستقبل کو روشن فرمائے اور اس تقریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تکمیل کا اور تربیت کا اور تعلیم کا ذریعہ بنائے. بھرپور کامیابی اللہ عطا فرمائے.